Mossad claims that there is an involvement of another nation's intelligence agency. The nation in question is Pakistan. Mossad, in a detailed probe, has hinted at Pakistan's intelligence agency, the ISI's involvement in the assassination bid. دنیا کی آنکھوں سے اوجھل خفیہ ایجنسیوں کی وہ جنگ جو خبروں میں کم آتی ہے، مگر اس کے اثرات دنیا کے نقشے بدل سکتے ہیں۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل کی کہانی ہے جس کے کردار ہیں ایران کی پاسداران انقلاب، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور اسرائیل کا جاسوسی ادارہ موساد۔ یہ سب شروع ہوا جب موساد کے خفیہ ذرائع نے تقریباً 1 سال پہلے ایک ایسی سازش کا پتہ چلایا جو اسرائیلی شہریوں اور یہودی کاروباری شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ یہ پلاننگ صرف ایران تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں پاکستان کا کردار بھی سامنے آیا۔ موساد نے 1 سال پہلے ایران کے اندر ایک خفیہ کارروائی کی اور ایک ایرانی ایجنٹ یوسف شہبازی عباس لیلو کو گرفتار کیا۔ یہ شخص نہ صرف ایک ہائیلی ٹرینڈ ایجنٹ تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی بین الاقوامی سازش بھی چھپی ہوئی تھی۔ موساد نے اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں وہ اپنے منصوبے کا اعتراف کرتا ہے اور تفصیلات بتاتا ہے۔ عباس لیلو نے بتایا کہ اسے ایران کی پاسداران انقلاب IRGC کے سینئر افسران نے ہتھیار دیے تھے اور اسے اسرائیلی بزنس مینز کو سائپرس یعنی قبرص میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اپنے اعتراف میں عباس لیلو نے بتایا کہ اس نے اپنے ٹارگٹ کا تعاقب کیا اور ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ اسے قتل کر سکے، لیکن قبرص کی پولیس کو اس سازش کا پتہ چل گیا اور وہ اسے پکڑنے کے قریب آ گئے، جس کے بعد عباس لیلو کو ایران واپس بھاگنا پڑا۔ موساد نے کہا کہ عباس لیلو سے حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے قبرصی سیکیورٹی فورسز نے ان کے باقی اراکین کو بھی پکڑ لیا۔ اس نیٹ ورک میں ایرانی، پاکستانی اور مقامی لوگ بھی شامل تھے۔ عباس لیلو نے اپنے ماسٹر مائنڈ کا نام حسن شوسترزادہ بتایا جو ایران کی پاسداران انقلاب کی بیرونی خفیہ شاخ کا سینئر افسر ہے۔ ویڈیو میں عباس لیلو بتاتا ہے کہ شوسترزادہ نے اسے کہا کہ شمالی قبرص جانا، وہاں ہمارے لوگ ہیں جو تمہیں جنوبی قبرص پہنچا دیں گے۔ شوسترزادہ نے کہا کہ پاکستانی لوگوں پر اسے اعتماد ہے کیونکہ وہ پہلے بھی اس کے لیے اہم کام کر چکے ہیں۔ عباس لیلو نے جواب دیا کہ اگر ممکن ہو تو میں یہ مشن فوراً انجام دوں گا، لیکن شوسترزادہ نے کہا کہ ابھی انتظار کرو کیونکہ پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ عباس لیلو نے بتایا کہ اس نے ہتھیار ایک جھاڑی کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اسے اپنے ٹارگٹ کی تصویر اور GPS لوکیشن واٹس ایپ کے ذریعے پاسداران انقلاب کی خفیہ تنظیم سے موصول ہوئی۔ اس نے ٹارگٹ کی نگرانی شروع کی، تصاویر بنائی اور قتل کی تیاری کی۔ اس نے کہا کہ میرا منصوبہ تھا کہ اگر راستہ سنسان ہو تو میں اسے ہتھیار سے قتل کر دوں گا، لیکن اس کے ہینڈلرز نے اسے اطلاع دی کہ پولیس اس کے پیچھے ہے، لہٰذا اسے حکم دیا گیا کہ ہتھیار چھپا دو اور سارے آلات ضائع کر دو اور ایران واپس چلے جاؤ۔ یہ واضح نہیں ہے کہ موساد کی تفتیش کے بعد عباس لیلو کے ساتھ کیا ہوا۔ ماضی میں بھی کئی بار ایران کے اسرائیلیوں پر حملے کرنے کے منصوبے قبرص، ترکی، جارجیا اور یونان میں ناکام بنائے جا چکے ہیں۔ موساد نے کہا کہ وہ پوری دنیا میں یہودیوں اور اسرائیلیوں کی حفاظت کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایک اسرائیلی نیوز چینل کے مطابق قبرص میں اس بار ٹارگٹ اسرائیلی ریئل اسٹیٹ بزنس مین، یہودی مذہبی مرکز، ہوٹلز اور وہ مقامات تھے جہاں اسرائیلی سیاح آتے ہیں، لیکن موساد نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق یونانی انٹیلیجنس نے 7 پاکستانیوں کو بھی گرفتار کیا جو ایران کے لیے ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ موساد، یونان، قبرص اور امریکہ کی انٹیلیجنس سروسز کے درمیان قریبی تعاون ہے۔ پاسداران انقلاب ایران کی فوج کا ایک خصوصی یونٹ ہے جسے امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں۔ قبرص کے میڈیا کے مطابق حملے کا منصوبہ شمالی قبرص سے تیار کیا گیا تھا جہاں صرف ترکی کی حکومت تسلیم کرتی ہے۔ قبرص انٹیلیجنس کافی عرصے سے اس گروہ کی نگرانی کر رہی تھی۔ اسی سال مارچ میں یونانی پولیس نے 2 پاکستانیوں کو گرفتار کیا تھا جو ایران کے لیے یونان میں اسرائیلی اور یہودی ٹارگٹس پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں بھی اسرائیل نے کہا کہ قبرص میں اسرائیلی کاروباری افراد پر ایرانی حملہ ناکام بنایا گیا۔ اس میں آذری نژاد شخص ملوث تھا جو روسی پاسپورٹ پر آیا تھا۔ نومبر میں جارجیا میں ایک پاکستانی شخص نے ایرانی ایجنٹ کے حکم پر ایک اسرائیلی کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن منصوبہ ناکام ہوا۔ ترکی میں بھی کئی بار ایرانی ایجنٹس کی طرف سے اسرائیلیوں پر حملے کی کوششیں ناکام بنائی گئی ہیں۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی دہائیوں سے ایک خفیہ جنگ جاری ہے جو پورے مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے تک پھیل چکی ہے۔ یہ کوئی نئی لڑائی نہیں ہے۔ ایران اور اسرائیل دہائیوں سے ایک خفیہ جنگ میں مصروف ہیں۔
ایران کے جوہری پروگرام کو اسرائیل اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ادھر ایران کہتا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن ہے، مگر اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کی دنیا کتنی پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ ایک ملک کی گلیوں میں چلنے والے لوگ دنیا کے دوسرے کونے میں کسی کے جان کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل نے براہ راست ISI پہ کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ملوث تھے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاکستانی اس میں ملوث تھے، لیکن اسی خبر کو انڈین میڈیا نے پاکستانی ISI کے ساتھ جوڑا۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سوال یہ ہے کہ آخر خفیہ ایجنسیاں ان یہودیوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں اور ان سے ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی دہائیوں سے شیڈو وار جاری ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے براہ راست جنگ کی بجائے دنیا بھر میں پراکسی گروپس، خفیہ آپریشنز، سائبر حملے اور ٹارگٹ کلنگز استعمال کرتے ہیں۔ ایران جب سمجھتا ہے کہ اسرائیل نے اس کے کسی اہم فوجی یا جوہری سائنسدان کو قتل کیا، جیسے کہ 2020 میں محسن فخری زادہ کی ہلاکت ہوئی، تو وہ جواباً بیرون ملک یہودی یا اسرائیلی ٹارگٹس پر حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سیاسی اور نفسیاتی دباؤ ڈال سکے۔ ایران سمجھتا ہے کہ اسرائیلی بزنس مین، سفارتکار یا یہودی مذہبی شخصیات اسرائیلی ریاست کی طاقت کا حصہ ہیں، اور ان پر حملے سے اسرائیل کا عالمی اثر کم کرنے اور اسرائیلی عوام کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سائپرس کی بات کی جائے تو سائپرس میں کئی اسرائیلی سرمایہ کار، بزنس مین اور کمپنیاں موجود ہیں، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ، انرجی اور ٹورزم کے شعبوں میں۔ اسرائیلی شہری وہاں کاروبار کرتے ہیں اور کچھ مستقل رہائشی بھی ہیں۔ سب سے اہم بات، اسرائیل اور سائپرس مشترکہ قدرتی گیس کے ذخائر پر کام کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک مشرقی بحیرہ روم میں گیس پائپ لائن منصوبوں پر بھی تعاون کر رہے ہیں، جس میں یونان بھی شامل ہے۔ اسرائیل قبرص کے ساتھ گیس کی کھدائی اور توانائی کے منصوبوں میں بھی خاصی دلچسپی رکھتا ہے۔ قبرص اسرائیل کے لیے ایک جغرافیائی اسٹریٹجک مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ لبنان، شام اور ترکی کے قریب ہے۔ موساد قبرص میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے ایرانی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے۔ قبرص کئی بار اسرائیلی سیکیورٹی آپریشنز کا مرکزی نقطہ رہا ہے، خاص طور پر ایران اور حزب اللہ کے خلاف۔ دوستو، امیر یہودیوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں یہودی تنظیمیں اور سیف ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، جہاں اسرائیلی سفارتکار، بزنس مین اور سیاح کسی بھی ہنگامی صورت میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ بزنس مین اور لابی گروپس مختلف ممالک میں اسرائیل کی سفارتی پہچان کے لیے کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر عرب ممالک کے ساتھ ابراہیمی معاہدوں میں کئی کاروباری یہودیوں کا بیک ڈور کردار رہا ہے۔ امیر یہودی بزنس مین اسرائیل کو اربوں ڈالر کے چندے دیتے ہیں۔ یہ رقم عام طور پر فوجی فلاحی اداروں، تعلیمی اداروں، اسپتالوں، آباد کاریوں یعنی کہ سیٹلمنٹس کے منصوبوں اور مذہبی اداروں کو دی جاتی ہیں۔ کئی لوگ اسرائیلی دفاعی سسٹمز جیسے کہ آئرن ڈوم کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہودی بزنس مین خاص طور پر امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں اسرائیل کے لیے حق میں سیاسی دباؤ یعنی کہ پولیٹیکل لابنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ امریکی کانگریس، یورپی یونین اور دیگر حکومتوں پر اسرائیل کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت سے یہودی کاروباری افراد اسرائیلی ڈیفنس اور ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سرمایہ لگاتے ہیں۔ وہ دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں، ڈرونز، سائبر سیکیورٹی اور آبدوزوں کی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ایسے میں بااثر اور طاقتور یہودیوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو اسرائیل کو براہ راست کافی نقصان ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ناجائز ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال بھی نہیں ہے، کیسے پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ہائی ٹیک رکھتا ہے، بھاری فوج رکھتا ہے، وہ سب انہی یہودیوں کی بدولت ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایران کا دوسری خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ان کی ٹارگٹ کلنگ کرنا ایران نے موساد سے ہی تو سیکھا ہے، جو ایران سمیت دنیا بھر میں اپنے مقاصد کے لیے کسی کی بھی ٹارگٹ کلنگ کر دیتی ہے۔ خاص طور پر ایرانی اٹامک سائنسدان ان کا نشانہ بنتے رہے۔ خفیہ ایجنسیاں ایسے ہی کام کرتی ہیں، کریڈٹ نہیں لیتی، بس لگی رہتی ہیں۔ جیسا کہ ISI نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف جا کر بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ جنرل جاوید ناصر کی نگرانی میں یہ ایجنسی اسلحہ، میزائل اور فوجی تربیت فراہم کرتی رہی، جبکہ پاکستان نے یہاں امن دستے بھی بھیجے۔ اسی طرح ISI نے سری لنکا کی فورسز کی مدد کی تھی تامل ٹائیگرز کے خلاف۔ ایجنسیاں آج بھی اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور کئی مشنز تو ایسے ہیں جو 20 سے 25 سال بعد ہی ریویل کیے جاتے ہیں، تب جب دنیا کا ری ایکشن یوز لیس ہو۔
तो अब तक के लिए इतना ही. सब्सक्राइब फॉर मोर.